یہ سال 1095 ہے۔ یورپ کے ایک شہر کلیر مونٹ میں ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ سرد موسم میں ایک مذہبی رہنما اونچی آواز میں اعلان کرتا ہے کہ خدا یہی چاہتا ہے۔ مجمع جذبات میں آ جاتا ہے۔ لوگ روتے ہیں، چیختے ہیں اور اپنے کپڑوں پر صلیب کا نشان بنا لیتے ہیں۔ کسان، سپاہی، بادشاہ اور غریب سب ایک ایسی جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ہزاروں میل دور لڑی جانی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مقدس جنگ تھی یا مذہب کے پردے میں طاقت، زمین اور اقتدار کی سب سے بڑی عالمی لڑائی تھی؟ آج ہم تاریخ کے اسی باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں ایمان، سیاست، خون اور سلطنتیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ 11ویں صدی کی دنیا آج کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں مسلمان سلطنتیں علم، تجارت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا سے آگے تھیں۔ بغداد، دمشق اور قاہرہ علم و ثقافت کے بڑے مراکز تھے، جہاں ہسپتال، لائبریریاں اور تعلیمی ادارے موجود تھے، جبکہ یورپ سیاسی انتشار، غربت اور مسلسل اندرونی جنگوں کا شکار تھا۔ بیت المقدس، جسے مسلمان القدس کہتے تھے، مسلمانوں کے زیر اقتدار تھا، اور یہ شہر اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے لیے مقدس حیثیت رکھتا تھا۔ یہودیت میں یروشلم کو سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دارالحکومت تھا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے یہاں پہلا مقدس ہیکل یعنی ٹیمپل آف سلیمان تعمیر کیا تھا، جسے یہودی عبادت کا مرکزی مقام مانتے ہیں۔ اسی ہیکل کی باقیات کو آج دیوار گریا یعنی ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے یہودی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہی مقام ان کی مذہبی اور قومی شناخت کا مرکز ہے۔ عیسائیت میں اس شہر کی اہمیت حضرت عیسیٰ کی زندگی کے آخری ایام سے جڑی ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے تبلیغ کی، اپنے آخری خطبات دیے اور جہاں انہیں گرفتار کیا گیا۔ چرچ آف ہولی سپلکر کو وہ مقام سمجھا جاتا ہے جہاں حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی اور پھر دفن کیا گیا۔ اسی وجہ سے یروشلم عیسائی دنیا کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اور صدیوں سے عیسائی زائرین یہاں آتے رہے۔ اسلام میں بیت المقدس کو غیر معمولی مقدس مقام حاصل ہے۔ یہ مسلمانوں کا تیسرا بڑا مقدس ترین شہر سمجھا جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد یہاں مسجد اقصی واقع ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں واقعہ معراج کے حوالے سے آیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان اس شہر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، یعنی یہ پہلی قبلہ گاہ بھی رہا۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے یہ شہر صرف تاریخی نہیں بلکہ عقیدے اور روحانیت کا حصہ ہے۔ اس ٹاپک پر ہم نے تاریخی حوالوں کے ساتھ مکمل ویڈیو بنائی ہے، آپ اس ویڈیو کے بعد ہمارا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں۔ صدیوں تک عیسائی زائرین یہاں آتے رہے، مگر 11ویں صدی میں سلجوقی ترکوں کے عروج نے طاقت کا توازن بدل دیا۔ سلجوقیوں کی فتوحات نے مشرقی رومی سلطنت کو کمزور کر دیا، اور یورپ کے عیسائی حکمرانوں کو خوف ہونے لگا کہ اسلامی طاقت مزید بڑھی تو شاید یورپ بھی خطرے میں پڑ جائے، اور یہی خوف بعد میں ایک بڑی جنگ کی بنیاد بنا۔ 1095 میں عیسائی دنیا کے مذہبی رہنما پوپ اربن دوم نے ایک تاریخی تقریر کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس تاریخی تقریر میں پوپ اربن دوم نے یورپ کے لوگوں کو جذباتی انداز میں مخاطب کیا۔ اس نے کہا کہ مشرق میں عیسائی زائرین کو مشکلات کا سامنا ہے، اور مقدس شہر بیت المقدس غیر عیسائیوں کے قبضے میں ہے، لہٰذا اسے آزاد کروانا ہر عیسائی کا مذہبی فرض ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ جو شخص اس مقدس جنگ میں حصہ لے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
یہ بات اس دور کے مذہبی معاشرے میں انتہائی طاقتور پیغام تھی، کیونکہ لوگ اسے جنت حاصل کرنے کا راستہ سمجھنے لگے۔ اس تقریر کا اثر حیران کن تھا۔ مجمع میں موجود ہزاروں افراد میں جوش میں آ کر ڈیوس وولٹ یعنی یہ خدا کی مرضی ہے کہ نعرے لگائے۔ عام کسان، نائٹس، امرا اور حتیٰ کہ غریب لوگ بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگ اپنے کپڑوں پر صلیب کا نشان سلنے لگے، جس کی وجہ سے انہیں کروسیڈز یعنی صلیبی کہا جانے لگا۔ یوں پہلی بار مذہبی جذبے کو ایک بڑی فوجی تحریک میں تبدیل کر دیا گیا۔ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو پوپ اربن دوم کی تقریر صرف مذہبی اعلان نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی اور سماجی موڑ بھی تھی۔ یورپ اس وقت اندرونی جنگوں، غربت اور انتشار کا شکار تھا، اور اس مہم نے یورپی جنگجوؤں کی توجہ باہر کی طرف موڑ دی۔ چرچ کی طاقت بڑھ گئی، یورپی اتحاد پیدا ہوا، اور مشرق و مغرب کے درمیان ایک طویل تنازعہ شروع ہو گیا، جسے ہم آج صلیبی جنگوں کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ نے سب کو ایک مشترکہ مقصد دے دیا۔ ہزاروں لوگوں نے اپنے گھر، زمینیں اور خاندان چھوڑ دیے اور یقین کر لیا کہ وہ ایک مقدس مشن پر روانہ ہو رہے ہیں۔ 1096 میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جب عام لوگ، کسان اور غریب شہری بغیر کسی فوجی تربیت کے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ میں اسے پیپلز کروسیڈ کہا جاتا ہے۔ یہ لشکر منظم نہیں تھا، راستے میں بھوک، بیماری اور حملوں نے اسے تباہ کر دیا، اور بہت سے لوگ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی مارے گئے۔ یہ صلیبی جنگوں کا پہلا بڑا سبق تھا کہ صرف جذبات جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ اسی دوران یورپ کے تربیت یافتہ نائٹس اور منظم فوجیں مشرق کی طرف بڑھی۔ اس دور میں یورپ کی جنگی طاقت کا مرکز نائٹس ہوتے تھے۔ نائٹس دراصل پیشے ور گھڑ سوار جنگجو تھے جو بچپن سے جنگ کی تربیت لیتے تھے۔ وہ باری ذرہ بختر پہنتے، تلوار، نیزہ اور ڈھال استعمال کرتے، اور میدان جنگ میں انتہائی منظم انداز میں لڑتے تھے۔ جاگیرداری نظام یعنی فیوڈل سسٹم کے تحت ہر نائٹ اپنے مقامی بادشاہ یا لارڈ کا وفادار ہوتا تھا، اور جنگ کے وقت اپنی ذاتی فوج کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ صلیبی جنگوں میں شامل ہونے کو انہوں نے مذہبی فریضہ اور عزت حاصل کرنے کا موقع سمجھا۔ 1096 سے 1097 کے درمیان یورپ کے مختلف علاقوں خصوصاً فرانس، جرمنی اور اٹلی سے بڑی فوجیں روانہ ہوئیں۔ ان لشکروں کی قیادت مشہور یورپی امرا اور جرنیل کر رہے تھے۔ یہ فوجیں مختلف راستوں سے سفر کرتی ہوئی پہلے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ پہنچی، جہاں بازنطینی شہنشاہ نے ان سے وفاداری کا حلف لیا تاکہ فتح ہونے والے علاقے دوبارہ اس کی سلطنت کو واپس مل سکے۔ یہاں سے صلیبی افواج نے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کی طرف پیش قدمی شروع کی اور سلجوقی ترکوں کے خلاف اپنی پہلی بڑی جنگیں لڑی۔ جب صلیبی افواج 1097 میں قسطنطنیہ سے آگے بڑھی تو ان کا پہلا بڑا سامنا سلجوقی ترکوں سے اناطولیہ میں ہوا۔ پہلی اہم لڑائی بیٹل آف نکیا یعنی نکیا کی جنگ کے دوران ہوئی، جہاں صلیبیوں نے بازنطینی اتحادیوں کے ساتھ مل کر نیکیا شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر سلجوقی سلطنت روم کا اہم مرکز تھا۔ طویل محاصرے کے بعد شہر صلیبیوں کے ہاتھ آیا، جو ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی، اور اس نے ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد صلیبی افواج کو ایک اور بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جب سلجوقی سلطان خلج ارسلان نے صلیبیوں کو روکنے کے لیے حملہ کیا۔ یہ مقابلہ بیٹل آف ڈورائیلیم یعنی ڈورائیلیم کی لڑائی میں ہوا۔ ابتدا میں صلیبی فوج مشکل میں آ گئی، کیونکہ ترک گھڑ سوار تیر انداز تیز رفتار حملے کرتے تھے، مگر بعد میں یورپی بھاری گھڑ سوار نائٹس کی مشترکہ پیش قدمی نے جنگ کا رخ بدل دیا اور سلجوقی فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ ان ابتدائی جنگوں کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پہلی بار یورپی صلیبی افواج نے مشرقی مسلم فوجی حکمت عملی کا سامنا کیا، جبکہ سلجوکیوں نے بھی یورپ کے بھاری ذرہ پوش نائٹس کی طاقت دیکھی۔ ان لڑائیوں نے صلیبیوں کے لیے شام اور فلسطین کی طرف راستہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں بعد میں انطاکیہ اور پھر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی ممکن ہوئی۔
آخر کار جولائی 1099 میں صلیبی فوج بیت المقدس پہنچ گئی۔ اس وقت شہر فاطمی خلافت مصر کی مسلم حکومت کے کنٹرول میں تھا، نہ کہ سلجوکیوں کے جو پہلے یہاں حکمران تھے۔ جب صلیبی فوج شہر کے قریب پہنچی تو ان کے پاس وسائل کم تھے، فوج تھکی ہوئی تھی اور گرمی شدید تھی۔ دوسری طرف شہر کی مضبوط فسیلیں دیواریں اسے تقریباً ناقابل تسخیر بناتی تھیں۔ صلیبیوں نے شہر کا مکمل محاصرہ کر لیا تاکہ اندر موجود فوج اور شہریوں کی رسد بند ہو جائے۔ کئی ہفتوں تک دونوں طرف سے حملے اور دفاع جاری رہے۔ صلیبیوں کو ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کے پاس محاصرے کے لیے ضروری جنگی آلات کم تھے، اس لیے انہوں نے ارد گرد کے علاقوں سے لکڑی اکٹھی کر کے محاصرے کے برج، سیج ٹاورز اور دیوار توڑنے والی مشینیں تیار کی۔ جولائی 1099 کے وسط میں صلیبیوں نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے لکڑی کے برج دیواروں کے قریب پہنچائے اور مسلسل حملوں کے بعد بالآخر شہر کی فصیل میں شگاف ڈال دیا۔ 15 جولائی 1099 کو صلیبی فوج شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ لمحہ پہلی صلیبی جنگ کی سب سے بڑی فوجی کامیابی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے یورپی مہم شروع کی گئی تھی۔ جب صلیبی افواج 15 جولائی 1099 کو طویل محاصرے کے بعد یروشلم کی دیواریں توڑ کر شہر کے اندر داخل ہوئیں تو اس وقت کے جنگی اصول آج کے دور سے بالکل مختلف تھے۔ قرون وسطیٰ میں اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح کیا جاتا تو فاتح فوج کو اکثر لوٹ مار اور قتل کی اجازت سمجھا جاتا تھا، اور یہی صورتحال یہاں بھی پیش آئی۔ اس واقعے کی تفصیل ہمیں مختلف ذرائع سے ملتی ہے۔ عیسائی، مسلم اور یہودی مورخین سب نے اس کا ذکر کیا، اگرچہ انداز بیان مختلف ہے۔ یورپی مورخ ریمنڈ آف ایگویلرز نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ صلیبی فوجیوں نے شہر میں داخل ہو کر دشمنوں کو بے دریغ قتل کیا اور اسے خدا کی مرضی کی تکمیل قرار دیا۔ دوسری طرف مسلم مورخ ابن الاسیر نے اس واقعے کو ایک عظیم سانحے کے طور پر بیان کیا جس میں عام شہریوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ یہودی روایات میں بھی ذکر ملتا ہے کہ عبادت گاہوں میں پناہ لینے والے لوگ بھی مارے گئے۔ تاریخی بیانات کے مطابق قتل عام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہودی باشندے بھی بڑی تعداد میں متاثر ہوئے، جبکہ کچھ مشرقی عیسائی فرقے جو رومن کیتھولک چرچ سے مختلف عقائد رکھتے تھے بھی اس افراتفری میں نشانہ بنے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صلیبی فوج مغربی یورپ سے آئی تھی اور مقامی آبادی کے مذہبی فرقوں کو واضح طور پر نہیں پہچانتی تھی۔ فتح کے بعد شہر میں کئی دن تک لوٹ مار اور تشدد جاری رہا۔ یہ واقعہ صلیبی جنگوں کی سب سے خون ریز یادوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں کنگڈم آف یروشلم قائم کیا گیا، جو مشرق وسطیٰ میں پہلی صلیبی ریاست بنی۔ 1099 میں یروشلم پر قبضے کے بعد صلیبی افواج صرف واپس یورپ نہیں گئی، بلکہ انہوں نے فتح شدہ علاقوں میں مستقل عیسائی حکومتیں قائم کرنا شروع کر دی۔ یہی ریاستیں تاریخ میں کریوسیڈ سٹیٹس یا صلیبی ریاستوں کے نام سے مشہور ہوئیں، اور ان کا قیام مشرقی دنیا کے لیے ایک بالکل نئی سیاسی صورتحال تھا۔ سب سے اہم ریاست کنگڈم آف یروشلم تھی، جو بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ 3 بڑی صلیبی ریاستیں مزید قائم ہوئیں: اڈیسا، تریپولی اور انطاکیہ۔ یہ تمام ریاستیں یورپی نائٹس اور امرا کے زیر اقتدار تھیں، مگر ان کی آبادی کا بڑا حصہ مقامی مسلمان، مشرقی عیسائی اور یہودی باشندوں پر مشتمل تھا، یعنی حکمران کم تھے اور زیر حکومت لوگ زیادہ، جس سے شروع ہی سے عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ سیاسی صورتحال اس سے بھی پیچیدہ تھی، کیونکہ اس وقت مسلم دنیا خود متحد نہیں تھی۔ سلجوکی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ شام اور عراق کے حکمران ایک دوسرے سے برسر پیکر تھے، جبکہ مصر میں فاطمی خلافت الگ طاقت تھی۔ اسی اندرونی تقسیم نے صلیبیوں کو ابتدا میں کامیابی دی، مگر صلیبی ریاستیں جغرافیائی طور پر یورپ سے بہت دور تھیں اور ان کی بقا مسلسل یورپ سے آنے والی فوجی مدد اور رسد پر منحصر تھی۔ ان ریاستوں کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ان کی نازک دفاعی پوزیشن تھی۔ وہ دشمن مسلم علاقوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے جزائر کی طرح تھی۔
مقامی آبادی ان کے ساتھ مکمل وفادار نہیں تھی، فوجی تعداد محدود تھی اور ہر وقت حملے کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے مضبوط قلعے، فوجی، مذہبی تنظیمیں اور دفاعی اتحاد بنائے، مگر پھر بھی ان کی بنیادیں کمزور رہیں۔ یہی کمزور بنیادیں بعد میں مسلم دنیا کے نئے متحد رہنماؤں کے لیے موقع بنی۔ 11ویں صدی کے آخر میں مشرق وسطیٰ بظاہر ایک وسیع اسلامی خطہ تھا، مگر حقیقت میں یہ کئی الگ الگ سلطنتوں، امارتوں اور مقامی حکمرانوں میں تقسیم ہو چکا تھا، جن کے درمیان اقتدار، زمین اور اثر و رسوخ کی مسلسل کشمکش جاری تھی۔ سب سے بڑی طاقت کبھی سلجوقی سلطنت تھی، مگر سلطان مالک شاہ کی وفات کے بعد یہ سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مختلف شہزادے اور گورنر خود مختار بن گئے اور بغداد، موصل، دمشق اور اناطولیہ جیسے علاقوں میں الگ الگ حکمرانی قائم ہو گئی۔ اس سیاسی تقسیم نے مرکزی قیادت کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے صلیبی حملے کے وقت کوئی متحد فوجی رد عمل پیدا نہ ہو سکا۔ شام کا علاقہ کئی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا۔ دمشق، حلب اور موصل کے حکمران اکثر ایک دوسرے کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ عراق میں عباسی خلافت موجود تو تھی، مگر اس کی سیاسی طاقت کمزور ہو چکی تھی اور اصل اختیار مقامی امیروں کے ہاتھ میں تھا۔ دوسری طرف مصر میں فاطمی خلافت حکومت کر رہی تھی، جو مذہبی طور پر بھی سلجوقیوں سے مختلف تھی، اس لیے دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو حریف سمجھتی تھی، نہ کہ اتحادی۔ اسی طرح اناطولیہ، موجودہ ترکی میں سلجوقی ترک اپنی سرحدی جنگوں میں الجھے ہوئے تھے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یورپ سے آنے والی صلیبی مہم اتنی بڑی اور مستقل خطرہ بن جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صلیبی فوج جب مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھی تو اسے کسی متحد مسلم فوج کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ ہر شہر اور ریاست نے الگ الگ دفاع کیا۔ سیاسی اختلافات کے ساتھ ایک اور مسئلہ اعتماد کی کمی بھی تھی۔ بعض مقامی حکمران اپنے مسلم حریفوں کو کمزور کرنے کے لیے وقتی طور پر صلیبیوں سے معاہدہ تک کر لیتے تھے۔ اس صورتحال نے صلیبی ریاستوں کو مضبوط ہونے کا وقت دیا، کیونکہ ان کے خلاف فوجی مشترکہ محاذ قائم نہیں ہو سکا۔ مگر 12ویں صدی کے وسط میں کچھ ایسے رہنما سامنے آئے جنہوں نے سمجھ لیا کہ صلیبی طاقت کا مقابلہ صرف متحد ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس تبدیلی کی ابتدا ایک طاقتور مسلم حکمران عماد الدین زنگی سے ہوئی۔ زنگی موصل اور بعد میں حلب کا حکمران بنا، اور اس نے سب سے پہلے یہ حکمت عملی اپنائی کہ چھوٹی مسلم ریاستوں کو آپسی لڑائیوں سے نکال کر ایک مشترکہ مقصد یعنی صلیبیوں کے خلاف جہاد پر متحد کیا جائے۔ اس نے سیاسی اتحاد، فوجی اصلاحات اور مضبوط قیادت کے ذریعے شمالی شام اور عراق کے اہم علاقوں کو اپنے زیر اثر لے لیا۔ 1144 میں اس نے صلیبی ریاست اڈیسا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، جو صلیبیوں کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا۔ یہی واقعہ بعد میں دوسری صلیبی جنگ، سیکنڈ کروسیڈ کا سبب بنا۔ زنگی کی وفات کے بعد اس کا مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بیٹے نور الدین زنگی نے اسے مزید منظم انداز میں آگے بڑھایا۔ نور الدین صرف ایک فوجی حکمران نہیں، بلکہ ایک سیاسی اور مذہبی اصلاح کار بھی تھا۔ اس نے دمشق کو اپنی حکومت میں شامل کر کے شام کے بڑے حصے کو متحد کیا، عدالتی نظام مضبوط کیا، مدارس اور مساجد تعمیر کروائیں، اور عوام میں یہ تصور پیدا کیا کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ صرف سیاسی نہیں بلکہ دینی اور دفاعی ذمہ داری ہے۔ نور الدین کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے شام اور مصر کے درمیان اتحاد کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنے قابل جرنیلوں کو مصر بھیجا تاکہ وہاں فاطمی خلافت کے کمزور ہوتے نظام کو اپنے اثر میں لایا جا سکے۔ یہی وہ قدم تھا جس نے بعد میں ایک نئے عظیم رہنما کے ابھرنے کا راستہ بنایا، یعنی صلاح الدین ایوبی، جو نور الدین کے نظام اور نظریے کا تسلسل تھا۔ تاریخی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو زنگی اور نور الدین کا دور صلیبی جنگوں میں طاقت کے توازن کی تبدیلی کا آغاز تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ صلیبی ریاستیں ناقابل شکست نہیں تھیں۔ اصل مسئلہ مسلم دنیا کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی تقسیم تھی۔ جیسے جیسے اتحاد پیدا ہوا ویسے ویسے صلیبی طاقت کمزور ہونے لگی۔ لیکن تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب خطرہ بڑھتا ہے تو ایک نئی قیادت ابھرتی ہے، اور اسی دور میں ایک ایسا شخص سامنے آیا
جس کا نام آنے والی صدیوں تک بہادری، حکمت اور برداشت کی علامت بن گیا، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی 1137 کے قریب تقریباً موجودہ عراق میں ایک کرد خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ ابتدا میں وہ کوئی عظیم جنگجو نظر نہیں آتے تھے، بلکہ ایک تعلیم یافتہ، نرم مزاج اور مذہبی طبیعت کے نوجوان تھے۔ ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ ایک فوجی کمانڈر تھے، جن کے ساتھ صلاح الدین نے عملی سیاست اور جنگی حکمت عملی سیکھی۔ مصر میں فاطمی خلافت کے کمزور ہونے کے بعد نور الدین زنگی نے وہاں اثر قائم کرنے کے لیے مہم بھیجی، اور یہی وہ موقع تھا جہاں صلاح الدین کی صلاحیتیں نمایاں ہونا شروع ہوئیں۔ چند ہی برسوں میں وہ مصر کے وزیر بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ مصر اور شام کو ایک متحد طاقت میں بدل دیا۔ صلاح الدین کی سب سے بڑی کامیابی صرف جنگی طاقت نہیں، بلکہ مسلم دنیا کو متحد کرنا تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ صلیبیوں کو شکست دینے کے لیے صرف فوج کافی نہیں، بلکہ اتحاد ضروری ہے۔ انہوں نے مذہبی جذبات کو سیاسی حکمت کے ساتھ جوڑا، داخلی بغاوتوں کو ختم کیا اور ایک منظم فوج تیار کی۔ ان کی قیادت میں مسلمان ریاستیں پہلی بار ایک مشترکہ مقصد کے تحت جمع ہوئیں۔ یہی اتحاد بعد میں صلیبی طاقت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوا۔ 1187 میں وہ لمحہ آیا جس نے صلیبی جنگوں کی تاریخ بدل دی۔ صلاح الدین کی فوج اور صلیبی افواج کے درمیان حطین کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ حطین کا مقام جغرافیائی لحاظ سے ایک اہم نقطہ تھا۔ یہ ایک خشک اور پہاڑی علاقہ تھا جہاں پانی اور رسد کی فراہمی محدود تھی۔ صلاح الدین نے یہاں کے ماحول اور فوجی حکمت عملی کو اپنی جانب سے فائدے میں استعمال کیا۔ اس نے صلیبی فوج کو پانی کے ذرائع سے محروم کیا، ان کے راستے محدود کیے اور ایک گھیراؤ کی تکنیک اپنائی جسے آج انسرکلمنٹ کہا جاتا ہے۔ جنگ کے دوران صلیبی افواج سخت مشکلات کا شکار ہوئی۔ بھوک، پیاس، گرمی اور مسلسل حملوں کی وجہ سے ان کے لڑنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی۔ صلاح الدین کی فوج منظم، تربیت یافتہ اور متحد تھی، جبکہ صلیبی فوج کے مختلف گروہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ نتیجتاً بیٹل آف حطین میں صلیبی فوج مکمل طور پر شکست کھا گئی اور کئی اہم کمانڈروں سمیت کنگ گائے آف لوسگنن بھی گرفتار ہو گئے، اور اس جنگ میں صلیبیوں کا مقدس نشان ٹرو کراس بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، جو عیسائی دنیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ حطین کی فتح نے بیت المقدس کا راستہ کھول دیا۔ اسی سال صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ صلاح الدین نے محاصرے کے لیے اپنی فوج کو منظم کیا اور شہر کے ارد گرد کی زمین کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے رسد کے راستے کنٹرول کیے، پانی اور خوراک کے ذرائع پر نظر رکھی اور فوج کو ایسے مقامات پر تعینات کیا جہاں سے شہر کے دفاعی حصوں پر حملہ ممکن ہو۔ محاصرے کی حکمت عملی میں صبر، فوجی تربیت اور دشمن کے وسائل کو محدود کرنا شامل تھا۔ محاصرہ کئی ہفتوں تک جاری رہا، جس دوران صلیبی فوجیں شہر کے اندر دفاع کر رہی تھیں اور شدید مزاحمت جاری تھی۔ صلاح الدین نے محاصرے کے دوران اپنی فوج کی تربیت، منظم حملے اور فوجی حکمت عملی کا بھرپور استعمال کیا۔ انہوں نے شہر کی دیواروں اور قلعوں کے کمزور حصوں پر مسلسل حملے کیے، ساتھ ہی پانی اور خوراک کے وسائل پر کنٹرول حاصل کر کے اندر موجود فوج اور شہریوں کی طاقت کم کی۔ آخر کار مسلسل محاصرے اور مضبوط فوجی حکمت عملی کے نتیجے میں شہر کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور صلاح الدین کی فوج اندر داخل ہو گئی۔ شہر کے باشندوں کو 1099 کے قتل عام کی یاد خوفزدہ کر رہی تھی، جب صلیبی افواج نے شہر میں داخل ہو کر قتل عام کیا تھا۔ مگر اس بار تاریخ نے مختلف منظر دیکھا۔ جب شہر فتح ہوا تو صلاح الدین نے عام معافی کا اعلان کیا، شہریوں کو محفوظ نکلنے کی اجازت دی اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت سے گریز کیا۔ اس رویے نے انہیں نہ صرف مسلم دنیا بلکہ یورپ میں بھی عزت دلائی، اور کئی عیسائی مورخین نے بھی ان کی شرافت اور انصاف کی تعریف کی۔ اس فتح کے بعد بیت المقدس دوبارہ مسلم حکمرانی میں آ گیا۔ اس کی سیاسی اور مذہبی اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ شہر نہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس تھا بلکہ صلیبی ریاستوں کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا۔ بیت المقدس کی واپسی نے مسلمان حکمرانوں میں اتحاد اور حوصلہ پیدا کیا،
जबकि सलीबी रियासतों की फौजी ताकत शदीद कमज़ोर हो गई। बैतुल मुक़द्दस की वापसी की खबर यूरोप पहुंची तो वहां शदीद रद्द अमल पैदा हुआ। ईसाई दुनिया ने इसे एक बड़ी शिकस्त समझा और एक नई सलीबी जंग की तैयारी शुरू कर दी। यूरोप के ताकतवर बादशाह, इंग्लैंड का रिचर्ड शेरदिल, फ्रांस का फिलिप दोम और जर्मनी का फ्रेडरिक बारबरोसा मशरिक की तरफ रवाना हुए। अब जंग सिर्फ मजहबी नहीं रही थी, बल्कि दुनिया की बड़ी सल्तनतों के दरमियान ताकत का मुकाबला बन चुकी थी और सलीबी जंगों का अगला मरहला पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और फैसलाकुन होने वाला था। लेकिन क्या सलीबी रियासतें दोबारा ताकत हासिल कर पाएंगी? मुस्लिम दुनिया के लिए यह फतह किस मानों में थी और बैतुल मुक़द्दस की तमीर के साथ कौन से नए चैलेंजेस खड़े होने वाले हैं? फतेह के बाद क्या हुआ? किसने हिकमत और ताकत से इक़्तिदार संभाला और सलीबियों की नई कोशिशों का अंजाम क्या रहा? अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे तीसरी सलीबी जंग की ये कहानी। ये वो दास्तान है जो तारीख के सबसे बड़े मोड़ को सामने लाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल असरार माजी को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।